اللہ کا نبی یونس علیہ السلام قرآن میں ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مچھلی پیٹ میں رکھ کر میرے پیغمبر کو سمندر کی تہ میں چلی گئی، اور پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ جب ریت کے ذرات پر جا کر مچھلی بیٹھی، قرار پکڑا، تو ریت کے ہر ہر ذرے سے میں اللہ اللہ کی آواز سن رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی نیکی کا محتاج؟ نہ پڑھے ہم نماز، بڑے بے نمازی پھر رہے، جانور مسجد میں نہیں آتا، دشمن کو اپنے گھر کے اندر کیا اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے، میرا یا آپ کا دشمن ہو ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ بولے نہ بولے، زبان سے بولے، دشمن ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ ہمارا دشمن جی جی نہیں، میں اونچی سنتا ہوں، نہیں آ سکتا نا؟ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے بے نمازی اللہ تعالیٰ کا بدترین دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ جیسے ہم اپنے دشمن کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اسی طرح میرا اللہ وہ بے نیاز ہے، اس نے رسیاں نہیں ڈالنی، اس نے کوئی سکیورٹی نہیں کھڑی کرنی، پہرے دار نہیں لگانے، اس نے اس کو توفیق کی نہیں دینی کہ میرے گھر میں آ جائے، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ یونس علیہ السلام وہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑے لمبا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ کلمہ میرا نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ پڑھتا تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتا، باہر نہ نکل سکتا، قیامت تک کے لیے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک کے لیے۔ لیکن یہ اس کلمے کے پڑھنے سے یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑی مشکل کسی اور کو پیش آ سکتی، مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی تہ میں۔ یہی کلمہ تھا، اس کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ مچھلی کو باہر اگلنا پڑا، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی یونس علیہ السلام۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا، یہ کلمہ جس کو آپ اسم اعظم فرما رہے ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ ہماری ہر دعا قبول کرے گا، ہماری مغفرت کرے گا، یہ کلمہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے؟ اللہ کے پیارے نبی سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان کی تکلیف، یونس کی تکلیف کو بھی دور کیا، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ہم دور کرنے والے ہیں اسی کلمے سے۔ یہ ہے اسم اعظم، سبحان اللہ۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس کلمے کو کوئی شخص بیمار ہونے کی حالت میں، جب بیمار ہو، 40 مرتبہ اس کلمے کو اگر اس نے پڑھ لیا، اب اگر اس بیماری میں وہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، تو شہادت کا درجہ ملے گا، شہید کا درجہ ملے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی، اور یقینی صحت عطا فرما دیں گے، تو اس کے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے، کون سی ہوئی؟ یعنی اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر بتائیں کرنا کیا ہم نے؟
میں آج یہ کر رہا کہ یہ زندگی جو ہے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اچانک ہی جنت میں رہ رہا ہے، جنت کے درجات ہیں 100 درجات ہیں، 6666 درجات ہیں، اتنی قرآن کی آیات ہیں، تو وہ جنت میں تو رہ رہا ہے لیکن اچانک اس کو بہت بڑے درجے پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اچانک وہ دیکھ کر خود حیران رہ جائے گا اور وہ عرض کرے گا یا اتنی نہیں تھی، اتنا بڑا درجہ مجھے کیسے عطا فرما دیا ہے، اتنی ترقی مجھے ملی لیکن کس وجہ سے؟ نہ میں نے اور امتحان پاس کیا، نہ ڈگری اور حاصل کی، اتنی ترقی اچانک ملی، کیسے ملی؟ اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے فلاں تیرا بیٹا یا بیٹی اس نے تیری مغفرت کے لیے آج ہاتھ اٹھا دیے ہیں، میں نے تجھے اتنا درجہ عطا کر دیا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں حدیث شریف پڑھی، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی اولاد کو دین کی طرف لاؤ۔ میں کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہ ہنر ہے، تعلیم جو ہے وہ دین والی تعلیم ہے، قرآن و حدیث والی جو علم ہے یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، وہ ہنر ہے۔ ان ڈگریوں کا زیادہ سے زیادہ حیثیت قبر تک ہے، بس وہ اچھی تنخواہ بھی لے لے گا، بڑے عہدے پر بھی چلا جائے گا، چاند لفظ جو ہے نا وہ انگلش کی بھی بول لے گا، لیکن قبر میں جاتے ہی وہ ساری کی ساری ڈگری۔ اچھا بتائیں جب قبر میں مردہ گیا تو پوچھے گا فرشتہ جی آپ نے ایم اے کیا ہے یا نہیں؟ جی پوچھے گا، کچھ سوال ہوگا جی؟ آپ نے جی فلاں کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، پوچھے گا؟ یونیورسٹی میں داخل ہوئے یا نہیں، پوچھے گا؟ ہاں یہ پوچھے گا بتا من رب ہوگا، من نبی ہوگا، ما دین ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا۔ آج تو ہمارے یہی کالج اور یونیورسٹی والے نوجوان، ان سے پوچھو تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال، نبی کا نام۔ پھر تمہارے نبی کہاں پیدا ہوئے، کہتے سیالکوٹ میں۔ اب بتائیں یہ تعلیم یہ فائدہ دے گی؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، تعلیم دو، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزیں ان کو بڑے اہمیت کے ساتھ سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، آقا کی محبت پر مر مٹنے والی تمہاری اولاد، یہ ہمارے آقا محبت سب، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب کی محبت تمہیں تمہارے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے، تمہارے اموال سے، تمہارے دکانوں سے، تمہاری تجارت سے اور تمہاری بہترین رہائش گاہوں سے زیادہ محبت میرے نبی کے ساتھ نہیں ہے تو فرمایا فتربصوا، پھر میں عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں، سب سے پہلے آقا کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور فرمایا دوسری چیز سکھاؤ اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز سکھاؤ تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ چیزیں سکھاؤ تم بھی کامیاب اور تمہاری اولاد بھی کامیاب۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔